خلوت کے گناہ۔ آج ہمارا ایمان بالغیب انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے آزمایا گیا ہے، جہاں ایک کلک آپ کو وہ کچھ دکھا سکتی ہے جو ہمارے باپ دادا دیکھے بغیر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم نے خفیہ گروپ بنا کر اپنے اپنے گٹر کھول رکھے ہیں۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپا لیتے ہیں لیکن مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ ہمارا لکھا اور دیکھا ہوا سب ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے، جہاں سے صرف اسے سچی توبہ ہی مٹا سکتی ہے۔ یہ سب امتحان اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ یہ لکھنے والے ہاتھ اور پڑھنے والی آنکھیں سب ایک دن بول بول کر گواہی دیں گی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ گناہ کے دوران ہمارا کوئی بیوی بچہ، یہاں تک کہ بلی یا ہوا کا جھونکا بھی دروازہ ہلا دے تو ہماری پوری ہستی ہل کر رہ جاتی ہے، کیونکہ رسوائی کا ڈر، امیج خراب ہونے کا ڈر۔ اس دن کیا ہوگا جب ہماری بیوی بچے اور والدین بھی سامنے دیکھ رہے ہوں گے اور دوست و احباب بھی موجود ہوں گے، زمانہ دیکھ رہا ہوگا اور تھرڈ امپائر کی طرح کلپ روک روک کر اور ریورس کر کے دکھایا جا رہا ہوگا۔ آج بھی صرف توبہ کے چند لفظ اور آئندہ سے پرہیز کا عزم ہمارے پچھلے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا سکتا ہے اور ہمیں اس رسوائی سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے۔ خلوت کے گناہ انسان کے عزم و ارادے کو متزلزل کر کے رکھ دیتے ہیں، یوں ان میں خود اعتمادی اور معاملات میں شفافیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔